السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے درِ مکنون کی چوتھی قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ مسلسل ایک ہفتہ ان لوگوں کو ٹالتے رہے اور دوسری طرف ارمان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ درے نے بھی اسے ہر جگہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی جواب نہیں مل پاتا تھا۔ ہدا سے سالار نے کہا تھا کہ وہ ماما بابا سے بات کرتی ہے رشتے کی، لیکن سالار نے منع کر دیا کہ ان کے بابا خود ہی بات کریں گے۔ ارمان سے ایسے رابطہ ٹوٹا کہ دوبارہ ہو ہی نہیں پایا۔ ادھر ولید صاحب کی بے حد اصرار پر ان کو ہاں کرنی پڑی تو عباس صاحب ہوش میں آئے۔ یہ ان سے کیا ہو گیا؟ اگرچہ ارمان یہاں نہیں تھا، لیکن وہ خود بات تو کر سکتے تھے نا۔ انہوں نے فوراً حسن صاحب سے بات کی رشتے کی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ عباس یار، میں اب کیسے ان کو منع کروں؟ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تم لوگوں نے پہلے بات کی ہوتی مجھ سے تو میں ان کو امید دلاتا ہی نہ، لیکن اب مجھ سے بات کر رہے ہو جب میں ان کو مثبت جواب دے چکا ہوں۔ حسن صاحب نے جھنجھلا کے کہا، کیونکہ اب عباس صاحب ان کو حامد کے رشتے سے انکار کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں بھائی حسن صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں بھائی، شائستہ نے جب بتایا تھا میں نے ارمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں ان کو ہاں کہہ چکا ہوں اور وہ تعریف بھی دینے آ رہے ہیں۔ کل انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اگلے دن حامد کی فیملی تعریف پکی کرنے آئی تو حامد کی بہن جس کے ساتھ ہی شادی تھی وہ بہت ہی روکھے طریقے سے درے سے ملی، جو سحر کے ساتھ ساتھ ہدا نے بھی نوٹ کیا۔ ابھی درے اپنے کمرے میں موجود تھی، ساتھ ہی سحر بھی تھی جو اس پر غصہ نکال رہی تھی۔ تم نے اسے سنائی کیوں نہیں؟ کس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ بس ٹھیک ہی لگ رہی ہو، اتنی پیاری بھی نہیں، اس نے اپنی شکل دیکھی ہے بھنڈی کہیں کی۔ سحر نے باقاعدہ سائمہ کی نقلیں اتار کر کہا تو درے ہنس دی۔ اب اتنی بھی بری نہیں ہے وہ جتنا تم اس کو بنا رہی ہو، درے نے مصنوعی برا مناتے کہا۔ ارے جاؤ جاؤ، اس کے ناک پہ سے گویا مکھی اڑائی۔ سحر، میں نے سنا ہے کہ حامد بھائی غصے والے بھی ہیں، اس نے پریشانی سے سائمہ کی ایک پرانی بات یاد کرتے کہا، جس میں اس نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ صحیح سے شرٹ پریس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اچھا خاصا غصہ کیا تھا اس پر۔ ارے بھائی تو نہ کہو اب ان کو، سحر نے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا، جو اپنے ہونے والے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ جب تک شادی نہیں ہو جاتی میں بھائی ہی کہوں گی، ورنہ پھر مجھ پر۔ اس نے بات بیچ میں ہی چھوڑ دی۔ سحر نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے گلے سے لگایا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا اس چچی پہ کہ تمہیں الٹے رستے لے جا رہی تھی، لیکن تم فکر نہیں کرو، حامد بھائی اچھے ہوں گے، وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ سحر نے گویا درے سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ اندر سے وہ خود بھی ڈری تھی کہ واقعی حامد سنجیدہ طبیعت کے ساتھ ساتھ دوستے کا بہت تیز تھا۔ اب تم خوش رہو، کیونکہ تمہیں 2 ہفتوں میں شادی ہے تو دلہنیں خوش ہوتی اچھی لگتی ہیں، اس کا ماتھا چومتے پیار سے کہا تو درے تلخی سے مسکرا دی۔ خوش دلہنیں، شاید بھول رہی ہو میرے کردار پر الزام لگایا جا چکا ہے ایک بار اور وہ یاد کرتے ہوئے جیسے خوش رہ سکتا ہے سحر، درے نے نرم لہجے میں کہا تو سحر نے تاسو سے اس کی طرف دیکھتے کہا، تم بھول جاؤ سب درے، سمجھو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایسا کچھ وقت میں نہیں تھا سحر، واقعی میں نہیں تھا سحر، لیکن پھر بھی مجھے مجرم قرار دیا گیا۔ جانتی ہو ہمارے گھر کے سامنے والے ہمسائے، ان کی خواتین کل آ کے افسوس کر رہی تھیں میرے بارے میں کہ مان بھائی پیار کے جال میں پھنسا کے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے درے پھوٹ پھوٹ کر روتی تو سحر کا دل بھی کٹ کر رہ گیا اپنی دوست کی یہ حالت دیکھتے۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ ان خواتین نے آ کے یہ بات کہی، مجھے دکھ اس بات کا ہے میری اپنے چاہنے والی نے ایسا کیا جو مجھے کہتی تھی کہ میری سب سے بیٹی درے ہے، جس کا منہ میرے نام لیتے تھکتا نہیں تھا، وہی مجھے سب کے سامنے رسوا کر کے چلی گئی۔ میں شاید کبھی اس کے بعد مان بھائی سے نظر نہ ملا پاؤں۔ اپنے آنسو صاف کرتے کہا، میری بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو چچی جان نے میرے ساتھ کیا، ایسا کبھی ابھی ان کی اولاد ان کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ ایک ماں اپنی بیٹی پر اس طرح کے الزام نہیں برداشت کرتی۔ جانتی ہو میری ماں روز رات کو میرے سرہانے بیٹھی اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی کہ میرے آگے کی زندگی آسان کر دے۔ سحر کو ابھی وہ کہیں سے بھی شوق و چنچل سی درے نہیں لگی تھی، جس کو وہ جانتی تھی وہ تو ایک الگ ہی تھی۔ اس کو اب لگ رہا تھا کہ وہ درے اس نے کہیں کھو دی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں درے، کبھی بھی تم مجھے خود سے اکیلا نہیں پاؤ گی، اس کو گلے سے لگاتے پیار سے نرم لہجے میں کہا۔ میں کبھی بھی اکیلی نہیں ہوں گی سحر، تم لوگ ہمیشہ میرے ساتھ تو جانتی ہو، لیکن میں پل پل میرے ساتھ میں میرے اللہ ہے جو مجھے زندگی جینے کا حوصلہ بھی دے گا، مسکرا کے کہا۔ عباس صاحب کو اپنی دیری پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ولید صاحب ان کے چچا تھے تو وہ ان کو انکار کیسے کر سکتے تھے؟ ان کے احترام میں عباس صاحب کو بھی چپ رہنا پڑا، لیکن شائستہ بیگم نے ان کی لاپرواہی پر خوب کلاس لگائی، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی دور جا رہی تھی۔ ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابھی وہ اسٹڈی میں بیٹھے تھے، چیئر پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں کتاب پکڑے کسی گہری سوچ میں تھے، جب شائستہ بیگم روتی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ ابھی ہدا نے آ کے بتایا کہ وہ درے کو لے کر سالار کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہے، جس کو سن کر اس نے دل کو جیسے تکلیف ہوئی تھی اور ان کے بیٹے کے بجائے کسی اور کی دلہن بن رہی تھی۔ عباس صاحب، میں نے پہلے ہی
آپ کو کہا تھا کہ بات کر لیں، لیکن آپ بھی ارمان کے انتظار میں بیٹھے تھے. اب میری بیٹی جا رہی ہے کہیں اور، اب میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. آپ دونوں باپ بیٹے نے میری بیٹی دور کر دی مجھ سے. مسلسل روتی شائستہ بیگم نے اپنی بھڑاس نکال کر دل ہلکا کیا. ہم کیا کر سکتے ہیں، اب اس طرح تو نہ کریں آپ. میں نے کہا کی بھی تھی بات، لیکن اب وہ نہیں، وہ لوگ ہاں کر چکے ہیں، انہوں نے بے بسی سے کہا. تو شائستہ بیگم نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا. بات آپ نے تب کی جب وہ لوگ ان کو جواب دے چکے تھے. غصے اور رونے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے ارمان کو ڈھونڈیں اور ایک لگائیں کہ دیکھو تمہارے جانے سے کیا ہو گیا. لیکن وہی بات، ارمان تھا کہاں. آپ اب غصہ چھوڑ دیں اور بچی کے اچھے نصیب کی دعا کریں، انہوں نے تحمل سے کہا. ظاہر سی بات ہے میں اب اچھے کے لیے ہی دعا کروں گی نا. آپ نے کیا سمجھ لیا ہے مجھے کہ میں کوئی بد دعا دوں گی. اب میں نے اور ارمان نے مجھ سے آپ نے اور ارمان نے مجھ سے بات بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ غصے سے انہیں گھور کر کہتی ہے، پھر روتی اپنے کمرے میں چلی گئی. جبکہ ان کی پشت کو تکتے رہ گئے ہوئے ارمان کی ری ایکشن کا سوچنے لگے. جب اس کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. ہدا نے درے کے لیے شاپنگ کی کیونکہ وہ خود کسی کا کام میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی تھی. جولری سے لے کر کپڑوں تک ہدا اور سلار نے لیا تھا. وہ بس کہہ دیتی تھی کہ جو آپ کا اچھا لگے، جس پر دونوں چپ ہو جاتے. شادی کا جوڑا بھی ہدا نے اپنی پسند سے لیا تھا. اس کے بعد انہوں نے پاس ہی ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا اور واپسی کے لیے نکل پڑے. گھر آتے آتے ان کو شام ہو چکی تھی. گھر میں سب اس کی خاموشی کو اچھے سے نوٹ کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس کو کچھ کہہ نہیں رہا تھا. جانتے تھے کہ وہ حالات سے پریشان ہو چکی ہے جو اس کے لیے غیر متوقع تھے. 2 ہفتوں کی اس اچانک شادی کے لیے اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا، جو اس کے لیے مشکل تھا. اور اوپر سے یہ سوچ کہ حامد کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اسے بھی اور بھی پریشان تھی، کیونکہ یہ کبھی ان کی فیملی میں اتنی گھلی ملی نہیں تھی. ارمان سے رابطہ نہ ہونے پر سب گھر والے پریشان تھے، جانے کیا ہو گیا جو اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 ہفتے بھی گزر گئے. درے کی مہندی کا دن بھی آ گیا. ایک طرف سب کو خوشی بھی تھی، دوسری طرف غم بھی تھا. سحر درے کی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، جبکہ چچی اور خندہ بھی شادی کی تیاریوں میں بھرپور شامل تھی. لیکن کوئی بھی ان سے زیادہ بات نہیں کر رہا تھا. شاہر نے اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی، اس کو تیار کر کے باہر اسٹیج پر لے آئی، جو کہ لان میں تیار کیا گیا تھا. ہلکے پیلے رنگ کی شارٹ شرٹ میں غرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی. ہلکا پھلکا سا میک اپ اور پھولوں کا زیور پہنا ہوا تھا. درے کی شدت سے آج ارمان کی کمی محسوس ہوئی جو بھی تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس کی خوشی میں شامل ہو. لیکن ہلکی سی مسکان چہرے پر سجائے بیٹھی ہوئی تھی اور شہر کی بات پر مسکرا رہی تھی اور کبھی کبھی ہنس بھی رہی تھی. ہدا نے رش بھری نظروں سے درے کی طرف دیکھا. اس کے دل میں خواہش کی کہ کاش وہ آج ارمان کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوتی اور حامد کی جگہ اس کا بھائی ارمان درے کی بارات لے کر آتا. کیا ہوا، اس طرح کیوں کھڑی ہو یہاں پر اکیلی؟ سالار نے جب ہدا کو ایک جگہ پر کھڑے پایا تو اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا. کچھ نہیں، بس سالار بھائی کی یاد آ رہی تھی. اتنا اچھا ہوتا وہ بھی یہاں ہوتے. ارمان کے ذکر پر سالار کے لب بھیج کر رہ گیا. اب غصے سا آنے لگا تھا اس کی لا تعلقی پر. اگر وہ یہاں ہوتا تو اس وقت اس بات کی نوبت ہی نہ آتی. سالار نے سنجیدگی سے کہا. تو ہدا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی. وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. چلو اندر چلو، مجھے پتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھا لو جا کے. اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر کی جانب بڑا. پیاری لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح سرسوں کا پھول. ساتھ چلتے اسے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی. ہدا نے بھی بلو کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، ساتھ اچھے سے دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا. آپ بھی آج کچھ اچھے ہی لگ رہے ہیں، ہدا نے احسان کرنے والے انداز میں کہا. تو اس نے ایبرو چکائے. بلیک کرتا شلوار میں بہت وجیح نظر آ رہا تھا. ریئلی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کو آج ہم اچھے لگے. سر کو خم دے کر سالار نے جیسے تعریف وصول کی. ہم ایسے چھوٹے موٹے احسان کر دیتے ہیں، گردن اکڑا کر کہا. کوئی بڑا سا احسان کر جائیں تاکہ اس غریب کو بھی آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے. اب اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے جاتے شرارت سے کہا. تو ہدا نے گھورا. باز آ جائیں، ہٹیں پیچھے. اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنا چاہا کیونکہ سالار اس کے اور بھی قریب آ گیا تھا. اتنا کہ 2 انچ کا فاصلہ رہا بیچ میں. سالار نے وہی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لب رکھے تو ہدا نے اپنی آنکھیں بند کر لی. پھر اس کے ماتھے پر لب رکھنے ہی والا تھا کہ شرارتی آواز پہ فوراً ہدا سے دور ہوا جسے کرنٹ لگ گیا ہو. ہم کوئی کمرہ نہیں میسر ہوا کیا؟ سحر نے سنجیدگی سے ان کے ایسے دیکھا جیسے کوئی دادی ہو ان کی چوری پکڑ لی ہو. کیوں؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ہدا تو ایسے تھی کہ جیسے کبھی ان دونوں کے سامنے نہ ہے. آپ اچھا جواب دے سکتے ہیں. اس کا فوراً جواب ملا. وہاں جانے میں وقت لگ جاتا اور تم تو جانتی ہو کہ مجھے وقت کا ضیاع پسند نہیں. سالار نے بظاہر سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کی تو ہدا بری طرح سٹ پٹ آئی، جبکہ سحر نے اپنی مسکراہٹ روکی. ہاں یہ بھی ہے. خیر میں یہ کہنے آئی تھی کہ میری جان، میرا مطلب ہے کہ درے آپ کو بلا رہی ہے. سحر کی بات سن کر سالار جانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے رکا اور بغیر سحر کی موجودگی کا احساس کیا ہدا کے رخسار پر زور سے بوسہ دے کے کہا. اب اپنا کام بھی میں کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا. پھر اس کا وہی سرخ گال تھپ تھپا کے وہاں سے نکل پڑا، جبکہ اس کے سرخ گال دیکھ کر سحر نے اپنے کہکے کو روکنے کی کوشش بھی نہ کی اور دل کھول کر
ہنسی، ہاؤ رومانٹک نا سحر آنکھیں دبا کے شرارت سے گویا ہوئی تو ہدا نے آنکھیں دکھائی بے شرم کہی کہ منہ میں بڑوائی، کون میں یا سیاں جی؟ سحر نے دلچسپی سے اس کے گال کھینچتے پوچھا، دونوں نکلو یہاں سے، دانت پیس کر کہا تو سحر بتیسی دکھاتی وہاں سے ناز بیگم کے پاس گئی۔ سالار چلتا اسٹیج پر آیا جہاں درے سب کی خوشگبیوں میں مصروف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ درے جان کیسی ہے میری مانو بلی؟ اس کے پاس آتے ماتھا چومتے ساتھ لگاتے کہا۔ ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ آپ کہاں تھے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی، درے نے منہ بناتے کہا۔ میں نے تو آنے والا تھا لیکن تمہاری بھابھی نے مجھے روک لیا کہ ضروری کام ہے۔ سالار نے ہدا کو اسٹیج پر آتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو ہدا نے آنکھیں دکھائی، جھوٹ بول رہے ہیں، تمہارے بھائی خود ہی مجھے اندر لے کر گئے تھے۔ ہدا نے ناک منہ چڑھاتے کہا تو سالار ہلکا سا ہنس دیا۔ جبکہ ہدا نے اس کی اس طرح دیکھا تو سالار نے آنکھ ویک جس پر ہدا نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، لیکن کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا، فکر نہ کرو۔ درے نے اس کو پرسکون کرنا چاہا لیکن اس کی بات کا مطلب سمجھتے بلش کرتی اسے کندھے پر چپت رسید کر گئی۔ آپ سب کتنے برے ہو، جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہو، ہدا نے روحان سے ہوتے کہا تو سالار نے حیرت سے اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو واقعی ایسا ہے، میرا مطلب ہے کہ درے اور سحر مجھے تنگ کر رہی ہیں، آپ جائیں یہاں سے، کوئی کام نہیں آپ کو۔ آخری جملہ اس نے سالار کو دیکھتے روب سے کہا کیونکہ وہ اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ یہاں بیٹھ کر بھی تم آؤ کام بتاؤں۔ اس نے اٹھتے ہوئے خدا کا بھی ہاتھ پکڑتے کھڑا کیا تو اس نے ناسمجھی سے سالار کو دیکھا کہ وہ اس کو کام کا کہہ رہی ہے اور وہ الٹا اسے کام بتا رہا ہے۔ اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے سالار نے جھک کر اسے کان میں سرگوشی کی، کیوں میرے سارے کام ہی تم ہی سے ہیں وائفی، یار آپ جائیں یہاں سے۔ اب کی بار اس نے شرم سے روحان سے ہو کر التجائی انداز میں کہا تو وہ کہکا لگاتا اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ ہدا اب سکھ کا سانس لیتی درے کے برابر بیٹھی جو ان دونوں کو ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو درے نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کو پیار سے ساتھ لگاتے کہا تو درے کی آنکھوں کے سامنے ایک بار ارمان کا چہرہ لہرایا۔ دوسری طرف ولی صاحب کے گھر حامد تیار سے اپنے دوستوں میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب ایک دوست نے اس سے مخاطب ہوا، یار بتاؤ بھابھی کیسی ہے؟ بہت کیوٹ ہے، چھوٹی سی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو پھر ذرا غصے پہ قابو پا کے رکھنا، ہر وقت اپنے اس ڈراؤنے سے روپ میں ان کو ڈراتے نہ رہنا، ایک نے شرارت سے کہا تو سب نے کہکا لگایا۔ میں ہمیشہ غلط بات پر غصہ کرتا ہوں، تم سب جانتے ہو، بلا وجہ میں کیوں کسی کو غصہ کرنے لگا؟ حامد نے جیسے برا مناتے کہا، کسی کی بات نہیں ہو رہی میرے یار، اب یہ تمہاری مسز کی بات ہو رہی ہے، بقول تمہارے وہ چھوٹی سی ہیں تو ان کو پیار سے ہی ٹریٹ کرنا، اس نے مخلصانہ مشورہ دیا تو حامد نے آنکھیں گھمائی، یار جتنا ہوں وہ بہت جانتا ہوں وہ بہت معصوم ہے، پیار سے ہی رکھوں گا، اب تم سب اسے چھوڑو اور کوئی دوسری بات کرو۔ حامد نے درے کی شریر مسکان سوچتے مسکرا کر کہا، پھر اس کو موضوع تبدیل کرنے کا کہا کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے دوست اس کی بیوی کے بارے میں بات کریں اور اس کو موضوع بنے، تو سب دوست شرافت کا مظاہرہ کرتے آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ فنکشن رات دیر تک چلتا رہا۔ درے نے تھکن کی وجہ سے سحر کو کہا کہ اسے روم میں چھوڑا۔ سحر شادی تک اس کے پاس ہی رکنے والی تھی، اس کو روم میں لے جاتے کپڑے بدلنے کی ہدایت کرتے خود نیچے ناز بیگم اور ہدا کے پاس آگے کہ کوئی کام ہو تو ان کے ساتھ دیکھ لے۔ دوسری طرف درے ہمت باندھتے کپڑے تبدیل کرتی فریش ہو کے وضو کیا اور باہر نکلی اور نماز کی نیت کرتی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بس یہی اس کا جواب دے گا اور آنسو روانی سے اس کے گال بھگونے لگے، یا اللہ مجھے حوصلہ دے کہ میں یہ سب قبول کر سکوں۔ ہچکیوں کے درمیان اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، سب کے سامنے تو اس نے مسکرا کر اپنا آپ دکھایا لیکن یہ سب اس کے بقول قبول کرنے میں وقت چاہیے تھا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جس کو وہ بس نام کی حد تک جانتی تھی یا پھر اس طرح کہ اس کے بابا کا کزن تھا، اب اچانک اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ، یہ سوچ اس کے ذہن کو مفلوج کر رہی تھی۔ اللہ مجھے حوصلہ دے کہ میں سب برداشت کر سکوں، روتے روتے کہتی وہ وہیں سو گئی۔ کچھ سارے دن کی جسمانی تھکن اور حالات کی وجہ سے ذہنی تھکن اس کے اعصاب پر اثر کری تھی، اس لیے اپنا آپ بلایا وہ وہیں جائے نماز پر سو گئی۔ ایک دن چھوڑ کے اس کی صبح نکاح تھا، پھر شام کے وقت اس کی رخصتی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ درے آ کے اپنے بابا کے چیئر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میرا بیٹا ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ جی پاپا میں ٹھیک ہوں، بس نیند نہیں ٹھیک سے پوری ہوئی، اس بات میں سر ہلا کے جواب دیا۔ تو یار سو جاتی، اٹھنے کو کس نے کہا تھا؟ اپنی نیندیں پوری کر لو، ہدا نے فکرمندی سے کہا تو سحر نے بھی سر ہلایا کہ آرام کر لو۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے یہ، جاؤ جا کے آرام کر لو بچے، پھر تھوڑی دیر میں نکاح کے لیے آ جائیں گے۔
تو آپ تیار ہو جانا۔ ناز بیگم بھی ٹیبل پہ جوس کا جگ رکھتی درے سے بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ جاؤ شاباش، پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراؤں گی، انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارتے کہا اور ہدا کو اشارہ کیا کہ روم میں لے جائے اس کو، تو وہ سر ہلا کر اس کو لے کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ ساری رات روتی رہی ہو کیا؟ کمرے میں پہنچتے ہی ہدا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، بس آپ سب سے دور جانے کا سوچ کے اداس ہو رہی ہوں۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ویسے بھی یہ سچ ہی تھا، وہ ان سب سے دور ہونے پر اداس تھی۔ چلو آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا۔ ہو کے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے کہتی روم میں چلی گئی۔ پیچھے درے نے اپنے اور حامد کے تھوڑی دیر میں ہونے والے نکاح کا سوچنے لگی۔ اسے یاد تھا جب حسن صاحب اس سے حامد کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بیڈ پر پاؤں سیدھے کیے نیم دراز تھی جب حسن صاحب اس کے روم کا دروازہ نوک کرتے اندر آئے تھے، اور وہ موبائل سائڈ پر رکھ کر فوراً سیدھی ہوئی۔ آئے بابا جان، میں ٹھیک ہوں، ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا، لیکن لہجے میں پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے بابا سے زیادہ خود کو کہہ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ولید چاچو نے حامد کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا بیٹا، اگر آپ کسی میں انٹرسٹڈ ہو تو بلا جھجک مجھے شیئر کر سکتی ہوں، میں آپ کا دوست ہوں نا اچھے والا۔ مجھ سے آپ نے وہ والی باتیں بھی شیئر کی ہوئی ہیں۔ سنجیدگی سے بات کرتے آخر میں اس کو ریلیکس کرنے کے لیے شرارت سے کہا تو درے فوراً کے قریب کھسک گئی۔ بابا جان، آپ پھر سے وہی بات کر رہے ہیں؟ ان کو ہونٹوں پر انگلی جماتے اس نے کہا تو ہمیشہ کی طرح اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا۔ حسن صاحب نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بات کرنے کا حوصلہ دکھایا، حوالہ دیا۔ اوکے، ہم بات نہیں کرتے، لیکن آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ بابا میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ سب میرے لیے اچھا سوچیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ اس نے مسکرا کر اپنے بابا کے ہاتھ پر لب رکھے۔ آپ مجھے میری بیٹی بہت عمر میں بڑی لگی، ہمیشہ خوش رہو۔ درے نے اپنے خیالوں کو جھٹک کر ایک بار پھر سے ارمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ سر جھٹک کر لیٹ گئی اور بلینکٹ اوپر اوڑھ لیا۔ دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد ان کا نکاح تھا اور سب تیاریاں مکمل تھیں۔ حامد کے ساتھ اس کے والد اور گھر کے کچھ افراد بھی یہاں آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سالار، حسن اور عباس صاحب کے ساتھ درے کے روم میں داخل ہوئے تو درے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ سختی سے اس نے ہدا کے ہاتھ کو تھاما تو ہدا نے دوسرے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر جیسے ریلیکس کرنا چاہا۔ نکاح کا جب پوچھا گیا تو درے نے اپنے آنسو پہ قابو پاتے لرزتے لہجے میں قبول کہا۔ نکاح ہونے کے بعد جب مرد حضرات کمرے سے گئے تو درے سے سک پڑی اور وہ ہچکیوں سے روتی۔ ہدا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کو روتا دیکھ کر سحر بھی قابو نہ رکھ پائی۔ ادھر حامد سے بھی پوچھا گیا، اس نے قبول کرنے پر نکاح کی مبارکباد دی گئی۔ ہر طرف رات میں ہونے والے فنکشن کے لیے سب تیاریاں کر رہے تھے۔ سحر اور ہدا درے کو پارلر لے گئی تھی، وہاں سے واپسی پر سالار نے ان کو پک کر کے ہوٹل میں لے جانا تھا۔ جب درے مکمل تیار ہو گئی اور ہدا اس کا لہنگا صحیح کر رہی تھی تو سب کے منہ سے ہی بے اختیار ماشاءاللہ نکلا، کیونکہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل ایک پری کی طرح خوبصورت سے گولڈن اور سرخ جوڑے میں، جس کا دوپٹہ بھی گولڈن تھا اور سائڈ پر بارڈر سرخ رنگ کا کامدار، ہاتھوں پر مہندی کا گہرا رنگ اور بھر بھر کر کلائیوں میں سرخ چوڑیاں۔ ماشاءاللہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ سحر نے اس کا بھاری لہنگا ٹھیک کرتے کہا۔ شکریہ، میں موٹی تو نہیں لگ رہی؟ اس نے اپنے آپ آئینے میں دیکھتے معصومیت سے کہا تو ہدا نے کہکا لگایا، ارے نہیں میری جان، تم کہیں سے بھی موٹی نہیں لگ رہی۔ ہدا کا اس کا ماتھا چوم کے پیار کیا۔ تھوڑی دیر میں سالار کی کال آئی، وہ آ گیا ہے۔ وہ دونوں نے درے کو گھونگھٹ دیا اور آہستہ سے قدم چلتی اس کو اپنے ہمراہ باہر لائی جب سالار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ درے کو دیکھتے سالار اس کے خود ہاتھ پکڑ کر گاڑی کے قریب لایا اور گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھایا کہ آرام سے بیٹھ جائے۔ سالار کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی، بار بار اپنی مانو بلی کو دور جاتے سوچ کر۔ ہدا نے لائٹ پنک کلر کی لانگ فراک پہنی تھی اور پنکی ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ سالار نے وائٹ شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا، سحر نے بھی ہدا کے اسٹائل کی فراک پہنی تھی لیکن پستہ کلر میں۔ ہال میں پہنچ کر درے کو برائڈل روم میں بٹھایا گیا، کیونکہ تھوڑی دیر میں بس بارات آنے والی تھی، تب تک وہ ادھر ہی تھے۔ بارات کے آنے کا شور اٹھا تھا، درے کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ سحر کے ہاتھ پر گرفت سخت کی جو اس نے تھاما ہوا تھا۔ سحر نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بھٹکایا۔ جب ہدا درے کو لینے آئی، سالار اور ہدا کے ہمراہ وہ اسٹیج پر پہنچی تو حامد کھڑا ہوا، درے کو بیٹھنے پر وہ بھی بیٹھ گیا۔ درے کو دلہن کے روم میں دیکھ کر ایک دفعہ تو وہ بھی محبوط رہ گیا تھا کہ اس طرح تیار وہ پہلی بار ہوئی تھی، ورنہ ہمیشہ حجاب کے حالے میں بس کاجل لگا کر دیکھا تھا۔ لوگوں کی موجودگی کو دیکھتے حامد جلد ہی سنبھل کر بیٹھ گیا، ورنہ درے اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ حامد کا دل بس اسے دیکھنے کو کر رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حامد کی سرگوشی پہ درے خود میں سمٹ سی گئی اور بمشکل کہہ پائی، شکریہ۔ رخصتی کا شور اٹھا اور درے کو لگا کہ وہ کسی بھی پل گر جائے گی، اس کی ٹانگوں میں ہمت نہیں تھی، وہ خود چل کر جاتی۔ سالار اسے قریب آیا، اپنے حصار میں لیا تھا۔ درے رونے لگ گئی تھی۔ ارمان کی ماما شائستہ بیگم نے درے کو گلے لگا کر خوب اپنا غم غلط کیا۔ ابھی درے اپنی ماں کے گلے لگتی کہ پیچھے سے آواز آئی، توبہ ہے، اپنے بھائی جیسے کزن کو جال میں پھنسا کر کسی اور سے شادی کر رہی ہے، اور وہ لڑکا بھی پتہ نہیں کہاں گیا۔ اس کی بے وفائی پر توبہ ہے۔ آج کل کی لڑکیاں، مجھے تو لگ رہا ہے اس کے دکھ میں رو رہی ہے۔ ان کے پاس ہی دو عورتیں کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تب درے نے سنا، اسے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اس کی شادی والے دن
لیکن ابھی کچھ سننا باقی رہ گیا تھا۔ بھائی، ان کی بات پر درے نے آنکھوں میں آنسو لیے سالار کی طرف دیکھا، جو خود شاید ان کی یہ بکواس سن چکا تھا اور اب ان کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حامد ذرا فاصلے پر تھا تو اس نے یہ باتیں نہیں سنی تھی، البتہ حامد کی ماں اور چچی فرخندہ نے ضرور سن لی تھی۔ آپ کو بالکل بھی شکریہ نہیں یہاں آنے کا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ نے اپنے آنے کا مقصد بھی پورا کر لیا ہے، تو مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائیں۔ سالار نے ان کے قریب جاتے سرد لہجے میں کہا، تو وہ دونوں خواتین بوکھلا گئیں، جبکہ چچی فرخندہ فوراً ان کے پاس آئیں۔ وہ تو شکر تھا کہ باراتیوں کا ان کی گفتگو کی طرف دھیان نہ تھا، ورنہ ایک ہنگامہ ہو جاتا۔ انہیں کیوں یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہو؟ سالار چچی جان کی بھی انجان بندی سالار سے بولی تو سالار کا جواب دے گیا، اور وہ کڑے تیوروں سے اعجاز صاحب اپنے چھوٹے چاچو کی طرف ہوئے۔ معذرت چاچو، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں ایسے الفاظ کہوں کہ آپ سمیت آپ کی بیگم کو بھی برے لگیں، تو پلیز ان کو یہاں سے لے کر چلے جائیں، ورنہ میں جو کب کا خاموش تھا اب نہیں رہوں گا۔ میری بہن کوئی کھلونا نہیں ہے، عزت سے رخصت ہو رہی ہے اور بھاگ کر شادی نہیں کر رہی۔ بڑی معذرت، لیکن ان کو یہاں سے لے جائیں، سالار نے حد درجہ سنجیدگی سے کہا۔ تو اعجاز صاحب شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ وہ اپنی بیوی کی اس حرکت پر اس قدر نادم تھے کہ اپنے بھائی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہے تھے۔ جب انہوں نے فرخندہ چچی سے اس حرکت کے بارے میں پوچھا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ پوچھا تو جواب دینے کے بجائے الٹا اپنے کارنامے فخر سے بتانے لگی کہ انہوں نے اس کے پیچھے ان کی ہی بھلائی ہے، اور تب سے انہوں چچی سے بات چیت بند کر رکھی تھی، لیکن ان کو کیا فرق پڑتا تھا، وہ اب بھی ویسے ہی لاپرواہ سی پھر رہی تھی جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ سالار کے کہنے پر انہوں نے غصے سے فرخندہ چچی کو دیکھا، جنہوں نے لاپرواہی سے آنکھیں گھمائیں۔ فرخندہ، اگر تم اس وقت گھر نہیں گئی تو میں ابھی کے ابھی تمہارا یہاں بندوبست کر دوں گا، پھر کرتی پھرنا اپنی بھلائی۔ انہوں نے چچی کا بازو پکڑتے غصے سے غرا کر کہا، تو ان کی دھمکی پر ایک بار وہ سہم گئی، لیکن اپنا بازو جھٹکے سے چھڑاتی وہ بھی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کوشش کیجیے کہ یہ کل فنکشن میں نہ آئے، پیچھے سے سالار نے کہا۔ تو اعجاز صاحب نادم سے وہاں سے چلے گئے۔ ناز بیگم درے کو سسرال والوں کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر چلی گئی تھی تاکہ ان کو اس بات کا علم نہ ہو سکے۔ سالار کچھ فاصلے پر بیٹھی روتی درے کے پاس گیا تو اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ خدا اور سالار نے اس کو سنبھالا، باقی سب تو اس کا رونا رخصت ہونا ہی کا غم سمجھ رہے تھے، لیکن کوئی اس بیچاری سے پوچھ سکے بغیر کسی قصور کے خود پر الزام لگنا کیسے برداشت کر رہی تھی وہ۔ اس کو سالار نے مشکل سے چپ کرایا اور حامد کے ساتھ رخصت ہوئی۔ اس کے رخصت ہوتے ہی سالار کی آنکھوں میں آنسو روانہ ہو گئے۔ اگر اسے کوئی بھی تکلیف ہوئی تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ عورتوں کی باتیں پھر سے یاد آنے پر اس نے غصے سے کہا اور کہہ کر لب بھیجے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دے ان عورتوں کا جو اس کی بہن پہ جملے کس رہی تھی۔ اللہ ہے نا اس کے ساتھ، آپ فکر نہ کریں، میں کبھی ارمان بھائی کو معاف نہیں کروں گی۔ خدا نے اسے کندھے پر سرکتے آنسو صاف کرتے کہا، اس میں ارمان کا کیا قصور؟ اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں اس کے پیچھے کیا ہو گیا۔ سالار نے اس کے سر کو دیکھتے کہا، لیکن پھر بھی وہ ہے کہاں؟ خدا نے جھنجھلا کر کہا۔ تو سالار ہلکا سا مسکرایا۔ درے کو جب گھر لایا گیا تو اس کو ابھی لاؤنج میں ہی بٹھایا گیا تھا۔ گھر کافی بڑا نہیں تھا لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا۔ حامد کے روم اوپر والے پورشن میں تھا، نیچے سے 3 روم تھے، 2 بیڈ روم، 1 ڈائننگ روم اور 1 کچن۔ اسی طرح اوپر والے پورشن بھی تھے۔ حامد کی 2 بہنیں تھیں، ایک سائمہ جس کی کل بارات تھی اور ان کے ولیمے کے ساتھ اور ایک 16 سالہ بہن جو درے سے 3 سال چھوٹی تھی۔ درے یہاں بس ایک بار آئی تھی، لیکن حامد کی چھوٹی بہن نوشین اس سے کافی فرینک تھی اور اچھی خاصی باتونی بھی۔ سائمہ حامد سے 2 سال چھوٹی تھی، اس کی باتیں کرنے کے انداز سے ہی درے کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی پسند نہیں کرتی۔ ابھی بھی نوشین نے ہی درے کو اپنی باتوں سے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ثریا بیگم حامد کی ماں نے نوشین کو کہا کہ وہ اس کو روم میں لے جائے، تو وہ سر ہلا کر درے کو اوپر والے پورشن میں لے گئی۔ درے کو لگا کہ شاید سائمہ بھی آئے گی، لیکن وہ تو جب سے گھر آئی تھی اس کو دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ حامد بھی شاید اپنے دوستوں کے ساتھ باہر لان میں تھا۔ درے روم میں آئی تو نوشین اسے بیڈ پر بٹھایا، اس کا لہنگا صحیح کیا، پھر وہ اس کو حامد کا آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ درے نے روم کا جائزہ لیا، زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن ہر چیز اچھے سے سیٹ کی ہوئی تھی۔ کمرے میں سامان بھی وہی تھا جو درے کے والد نے دیا تھا۔ درے اکلوتی بیٹی تھی تو انہوں نے ہر ایک چیز درے کو دی تھی۔ بیڈ کی دائیں سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل اور اس کے سائڈ 7 وارڈروب تھی۔ بائیں سائڈ میں 2 صوفے سیٹ ہوئے تھے۔ روم کو اچھے سے سجایا ہوا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی۔ ابھی اٹھنے کا ارادہ ہی تھا کہ حامد کمرے میں داخل ہوا تو درے کا دل زور سے دھڑکا، خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ حامد سلام کرتا اس کے پاس بیٹھا اور عام سے لہجے میں اس کا حال احوال پوچھا، جس کا جواب وہ ہلکی آواز میں دے رہی تھی۔ شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھی اور پاکٹ میں ایک مخملی ڈبیا نکالی، ہاتھ آگے کیا تو درے نے اپنے لرزتے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے، اس کو رنگ پہنا کر وہیں اپنے
وہی ہاتھ پر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تم جانتی ہو میں شروع میں ہی سنجیدہ رہنے والا انسان ہوں، کبھی بھی کسی میں دلچسپی نہیں، لیکن جب بھابھی نے تمہارے رشتے کی بات کی تو یقین جانو پہلی بار تمہیں بہن سے ہٹ کر دیکھا تو وہیں دل کو جیسے پسند آ گئی۔ وہ اور بھی کہنے والا تھا جب درے نے حیران ہوتے بات کاٹی۔ کیا؟ کس بھابھی نے؟ اس نے لرزتے لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھ سے چھڑانا چاہا جو ابھی تک حامد نے پکڑ کے رکھا تھا۔ تمہاری چھوٹی چچی فرخندہ بھابھی نے، انہوں نے ہی تو ہمارا رشتہ کروایا ہے۔ مجھے تو وہ بہت پہلے سے ہی کہہ رہی تھی تمہارے رشتے کے لیے۔ حامد کو اس کے ہاتھ کے سہلاتے کہا اور وہ حیران ہونا نوٹ نہیں کر پایا تھا تو چچی جان نے میرے ذہن میں مان بھائی کی بات کیوں ڈالی؟ وہ یہ سوچ اب اسے پریشان کر رہی تھی کہ چچی چاہتی کیا آخر۔ ایک طرف اس کو مان کی طرف مائل کیا اور دوسری طرف حامد کو درے کی طرف مائل کیا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ حامد نے اس کے آگے چٹکی بجا کر کہا تو وہ اپنے خیالوں کو جھٹک کر بمشکل مسکرا کے بولی، نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ حامد صاحب لاہور میں چہل قدمی کر رہے تھے جب ناز بیگم ان کے پاس کافی کا مگ لے کر آئی۔ مارچ کا مہینہ تھا تو وہاں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے تھے۔ ہلکی پھلکی ہوا چل رہی تھی، ان کی کافی کی طرف متوجہ کراتے وہ کافی کا مگ پکڑاتے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ناز بیگم بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ ہم نے جلدی تو نہیں کر دی نا درے کی شادی میں؟ ناز بیگم نے فکرمندی سے پوچھا۔ ایک نہ ایک دن تو کرنی تھی نا، ویسے بھی 19 سال کی ہے، اچھا رشتہ تھا تو نیک کام میں دیر نہیں تھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، صحیح کہا، بس اب چچی سریا کا رویہ ٹھیک رہے اس کے ساتھ۔ ویسے تو حامد سلجھا ہوا بچہ ہے لیکن چچی کی بھی آپ کو پتہ، بس ان کی طرف سے فکرمند ہوں تھوڑی سی۔ انہوں نے اپنے دل میں آئی بات ظاہر کی، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائے گی درے، ہماری بیٹی سمجھدار ہے، جلدی اپنا مقام بنا لے گی آپ ان کے دلوں میں۔ ان کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے مان پیار فخر تھا جس پر ناز بیگم مسکرا دیں۔ انشاءاللہ۔ آفس سے ابھی تھکا ہارا واپس آیا تھا اور سیدھا فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ آج کافی دن ہو گئے تھے گھر والوں سے بات کی ہے لیکن کرتا بھی کیا، کام میں مصروفیت ہی اتنی بہت تھی کہ سر کھجانے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو واقعہ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی الگ ٹینشن، سب کچھ نئے سرے سے کرنا پڑا کہ گھر بتانے کا بھی وقت نہ ملا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کانٹیکٹ کرے جب اس کو ہوٹل کے ریسیپشن پہ کال آئی کہ اس سے کوئی ملنا ہے۔ آفس کی ایک اور میٹنگ کا یاد آتے وہ تیار ہو کے نیچے کے لیے بھاگا بھی۔ جن کے ساتھ میٹنگ تھی وہ پارٹی کینیڈا سے آئی تھی اور اگر وہ یہ میٹنگ غلطی سے بھی بھول جاتا تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا کیونکہ سپلائی کی ذمہ داری ساری انہوں نے سنبھال لی تھی جو فیکٹری میں مشینز وغیرہ کی تھی۔ صبح ہونے پر حامد فریش تھا، آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ جب اس کی نظر بیڈ پر سوئی درے پر پڑی تو بے ساختہ ہی لب مسکرا اٹھے۔ درے مکنون بیڈ سے اپنی سائڈ آتے اس نے ہلکا سا پکارا اور اپنی چیزیں اٹھا کر پہننے لگا۔ درے مکنون، ہاں یار اٹھ جاؤ اب، ہلکا سا اس کا چہرہ تھپ تھپا کر کہا تو درے نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ جی اٹھ گئی ہوں۔ حامد نے اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ فریش ہو جاؤ، نیچے چلتے ہیں، اس کے ماتھے پر لب رکھتا کہا تو درے نے نظریں جھکا کر اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ بلو کلر کی شرٹ جس پر ہلکا سا کڑھائی کا کام ہوا ہوتا، لائٹ بلو ہی ٹراؤزر تھا، ڈریسنگ کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی اور اپنے بال بنانے لگی۔ حجاب اچھے سے سیٹ کر کے حامد کے ساتھ نیچے کی طرف گئی جہاں ہدا، سلار اور عیشا ناشتہ لائے تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر درے تو خوشی سے جھوم اٹھی اور سلار سے جا کے ملی۔ کیسی ہے ہماری گڑیا؟ درے نے جب ہدا سے ملی تو پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، سحر نہیں آئی آپ لوگوں کے ساتھ؟ ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتے کہا۔ سالار اب حامد سے مہوئے گفتگو تھا۔ نہیں بس ہم ہی آئے ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ ہدا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ اس کی بات پر درے بلش کرتی مسکرا دی۔ پھر نوشین نے اس کو ناشتہ لگنے کا بتایا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ ہدا اور سالار اکٹھے بیٹھے تھے جبکہ سالار کی دوسری سائڈ پر درے بیٹھی تھی۔ ویسے سالار ایک بات کہوں، ثریا بیگم نے ہدا کو نظروں کے سائے میں رکھ کر کہا جو سالار کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ جی کہیے، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ سالار نے مسکرا کر کہا۔ برا مت ماننا مگر تم دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور اس طرح اکیلے گھومتے پھرتے ہو، بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے ہی سارے شوق پورے کر رہے ہو تو شادی کے بعد کیا کرو گے؟ ثریا بیگم نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا تو سالار کے ساتھ باقیوں کی بھی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا جبکہ ہدا کہا جو سالار کو چائے پکڑانے والا تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ آپ بھی عجیب بات کرتی ہیں، لوگ کون ہوتے ہیں ہمارے بارے میں کچھ کہنے والے؟ ہدا بیوی ہے میری، کوئی گرل فرینڈ یا منگیتر نہیں جس کے ساتھ گھومنے پھرنے سے کسی کو اعتراض ہوگا۔ ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے جس سے ہم اچھے سے واقف ہیں۔ اب میں لوگوں کو جا کر نہیں بتا سکتا کہ بھائی میری بیوی ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے ہمارے ساتھ گھومنے سے؟ ہدا میری بیوی ہے جس سے میں نے نکاح کر کے سنت پوری کی ہے اور لوگوں کی پرواہ مجھے نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ایک فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے اور اب میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں کبھی اس فیصلے پہ پچھتانا نہ پڑے۔ سنجیدگی سے ان کو جواب دیتا آخر میں ایک نظر حامد کو دیکھتا بہت کچھ جتا گیا ان کو، جس پر حامد لب بھیج کر رہ گیا جبکہ ثریا بیگم جیسے حد سے زیادہ بدمزہ ہوئی۔ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ کھانا کھانے دو بچوں کو، پھر ولیمے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ولید صاحب نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہا لیکن ثریا بیگم شاید تیار نہ تھی بات چھوڑنے کو۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں، کہاں باز آتے ہیں
انہوں نے منہ بنا کے کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ بالکل لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے اور میں ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنے سے باز نہیں آتا۔ پراسرار مسکراہٹ لیے کہا تو ہدا نے اپنی مسکراہٹ روکی، جبکہ حامد اس کی بات پر کھل کر مسکرایا۔ ویسے ان کی شادی سے فارغ ہو کے میں اور ہدا مری جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے گھومنے۔ سالار پلیز بس کریں، ہدا نے روکنا چاہا۔ نہیں، ان کو پتہ چلے تپانے کے لیے کہے جا رہا تھا۔ ارے بی بی ریلیکس، شرماؤ تو نہیں، سالار نے پیار بھری نظروں سے ہدا کو دیکھتے کہا تو وہ بری طرح بلش کر گئی۔ والد صاحب کسی ضروری کال کو سننے کے لیے یہاں سے چلے گئے تھے تو سالار ثریا بیگم کے سامنے جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا جبکہ اس کی بیبی کہنے پہ سائمہ کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا۔ بھائی واقعی آپ جا رہے ہیں؟ میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، عیشا نے خوش ہوتے کہا۔ نہیں چھٹکی، ابھی بس میں اور تمہاری بھابھی جا رہے ہیں، پھر تم کبھی، ابھی ہم لوگ انجوائے کریں گے، سالار نے عیشا کو پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تو ہدا اس کی بے باک باتوں سے سرخ ہوتی چہرہ جھکاتی بیٹھ گئی، جبکہ درے نے اپنے بھائی کے بدلتے تیور دیکھ کر اس کو شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے بچے ہیں آج کل کے، ذرا شرم نہیں بڑوں کے سامنے کیا بات کرنی اور کیا نہیں کرنی۔ ثریا بیگم منہ میں بڑبڑائی تو سالار نے دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہدا اور عیشا تھوڑی دیر کے لیے درے کے روم میں آ گئی، پھر سالار نے ان کو واپس چلنے کا کہا تو ولیمے کی تیاریاں بھی کرنی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بھی اچھے سے ہو گیا تو درے اپنی فیملی کے ساتھ گھر چلی گئی، البتہ آج کے دن چچی نہیں آئی تھی، ان کو اعجاز صاحب نے سختی سے منع کیا تھا آنے سے۔ درے تمہاری نوسپن کہاں ہے؟ ابھی پرسوں میں نے تمہیں پہنائی تھی۔ وہ دونوں رات کے 12 بجے درے کے روم میں لیٹی باتیں کر رہی تھی، جب بیڈ پر لیٹتے ہدا نے اس کی ناک دیکھتے کہا جس میں اب اس کی پہنائی نوسپن غائب تھی۔ وہ حامد کو نہیں پسند، میں نے اتار دی، درے نے اپنی ناک کے نشان پر انگلی پھیرتے کہا تو ہدا نے حیرت سے اسے دیکھا، اس نے خود کہا تھا، اس کی طرف کروٹ لیتے پوچھا، ان کو اچھی نہیں لگی تھی؟ عام سے لہجے میں کہا، لیکن یار وہ تو تم پر بہت سوٹ کی تھی۔ حیرت ہے کہ اسے اچھی نہیں لگی، کندھے اچکا کر کہا۔ کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہے، میرا تو ایک ہفتہ تو ضائع ہو گیا، تو تم شروع کر دو جانا، ویسے بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تمہارے آگے پڑھنے سے، ہدا نے یاد دلایا۔ ہاں اعتراض تو کوئی نہیں تھا، اب کل سائمہ آپی کا ولیمہ ہے تو وہاں سے فارغ ہو کے میں حامد کو کہوں گی۔ سر ہلا کر کہا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، تم جاگتی رہو بھائی کی یاد میں۔ درے کہتی کروٹ بدل کر سونے لگی، جبکہ ہدا کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ بدتمیز کہیں کی، اس کی کمر میں ایک مکہ جڑتے موبائل پکڑ لیا کہ واقعی سالار کی کال آنے والی تھی۔ ہدا کو اب خود بھی ہنسی آ گئی۔ روم میں بیٹھے بیٹھے جب تھک گئی تو نیچے چلی گئی۔ حامد کے تھوڑے بہت کام وہ خود بھی کر رہی تھی۔ حامد نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے تو اسے اچھا لگے گا اگر وہ اس کے کام کرے، تو درے خوش دلی سے مان گئی۔ شادی کو ایک اور ہفتہ گزر گیا اور اس کے کام اچھے سے کر رہی تھی، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت کر لیتی تھی۔ نوشین لاؤ یہ میں پریس کر دوں۔ نوشین کو حامد کی بلو شرٹ پریس کرتے دیکھ کر درے نے اس کے پاس جا کر کہا، ارے نہیں بھابھی آپ رہنے دیں، میں کر رہی ہوں۔ نوشین نے سہولت سے انکار کیا، آپ کے بھائی کو اچھا لگے گا جب میں ان کا کام کرتی ہوں۔ درے نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے شرٹ پکڑی اور آئرن اسٹینڈ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو تو عادت ہوگی نا کام کرنے کی۔ نوشین نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ماما ہمیشہ کام کرواتی تھی مجھ سے، انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے، مجھے بس کھانا بنانا نہیں آتا، باقی کر لیتی ہوں، درے نے فخر سے بتایا تو نوشین ہلکا سا ہنس دی۔ اور اگر بھائی نے آپ کو کھانا بنانے کا کہا تو دلچسپی سے سوال کیا گیا، تو اس میں کیا سیکھ لوں گی، ویسے بھی فارغ تو نہیں نہ بیٹھا جاتا، مسکرا کر جواب دیا۔ درے مکنی کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں درے، اتنی مشکل نام رکھا ہے کیوں جب لیا نہیں جاتا؟ تبھی وہاں ثریا بیگم آئی اور اس کے نام کو بگاڑ کر کہتی منہ بنا گئی، درے مکنون آنٹی، آسان سا نام ہے۔ درے کو لگا ہلکا سا ہنس کے گویا ہوئی، جو بھی ہو بھائی مجھے کہنا نہیں آتا، اگر اتنی فارغ ہو تو کام پہ لگ جاؤ، آج سے ہی میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو۔ انہوں نے سنجیدگی سے حکم سنایا تو درے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب چلو بھی کچن میں میرے ساتھ۔ اس کے دوبارہ سے شرٹ پریس کرتا دیکھ کر کڑے تیوروں سے بولی تو درے جلدی سے جی اچھا کہہ کر ان کے پیچھے بھاگی اور نوشین کو پریس کرنے کا کہہ گئی، تم ایسا کرو یہ پیاز کاٹو۔ انہوں نے پیاز کی ٹوکری اس کے آگے رکھ کر کہا تو درے تذبذب کا شکار ہوئی کہ کبھی پیاز تو کاٹا ہی نہیں، کیسے کاٹے؟ خیر جیسے جیسے کر کے اللہ کا نام لیتے پیاز کاٹنا شروع کیا، لیکن 2 منٹ بعد ہی آنکھوں سے دریا بہنے لگ گیا۔ آنٹی یہ آنکھوں میں بہت چبھ رہا ہے، درے نے اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولتے کہا، تم ابھی رہنے دو، لگتا نہیں کہ تمہیں کچھ آتا بھی ہوگا، جاؤ نوشین کے ساتھ ڈسٹنگ کرو جا کے، اس کے ہاتھ سے چھری لیتے سرد لہجے میں کہا تو درے نے شرمندہ سی کچن سے نکلی اور نوشین کے پاس گئی جو اپنے روم کی صفائی کر رہی تھی۔ آپ کے بھائی کی شرٹ پریس ہو گئی؟ سنگل بیڈ پر بیٹھتے پوچھا۔ ہاں وہ میں ہینگ بھی کر آئی ہوں، نوشین نے درے کو دیکھتے جواب دیا، پھر اس کے ساتھ مل کر اسے کمرے کی صفائی کی اور ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتی رہی تاکہ وہ بور نہیں ہو۔
سنیں مجھے بات کرنی تھی آپ سے، درے نے جھجک کر بات شروع کی۔ ابھی وہ رات کا کھانا کھا کر روم میں آئے تھے۔ درے کافی دنوں سے دیر سے ٹاک شو دیکھ رہی تھی، جبکہ حامد ایک فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ سر پھر تنگ آ کر درے نے ہی اس کو ہلایا۔ ہاں کہو، مصروف سا وہی جواب ملا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ میری پڑھائی رک رہی ہے، شادی سے 1 ہفتہ پہلے کی شروع ہو گئی ہیں میری کلاسز، اور اب 2 ہفتے ہونے کو ہیں، میرے لیکچر مس ہو رہے ہیں، تو میں یونیورسٹی جانا شروع کر دوں؟ درے نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے بات ختم کر کے حامد کی جانب دیکھا، جو اب بھی فائل میں بزی تھا۔ آپ نے سنا جو میں نے کہا؟ ہلکا سا کندھا ہلا کے کہا جو حامد نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل سے چلی جایا کرنا، میں ڈراپ کر دوں گا اور لے بھی آیا کروں گا، حامد نے اس کی طرف مڑتے کہا تو درے کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شکریہ، میں نے ہدا سے بکس منگوا لی تھی، اب میں کل سے شروع کروں گی جانا، ویسے بھی اتنا لاس ہو گیا پڑھائی کا، اس کا کیا کروں گی؟ ہدا کی ہی سر کھانا پڑے گا مجھے بہت سی تیاری کرنی ہے کل کے لیے۔ میں اپنا عبایا دیکھوں ذرا، وہ کہاں ہے؟ درے جب خوشی سے بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے عبایا والی بات پر حامد ٹھٹکا۔ عبایا؟ تم عبایا پہنتی ہو؟ اس نے حیران ہوتے سوال کیا۔ جی شروع سے ہی پہنتی ہوں، عام سے لہجے میں جواب دیا کہ درے کبرٹ کھول کر اپنا عبایا دیکھنے لگی۔ لیکن مال میں جاتے وقت تو نہیں تھا کیری کیا ہوا تھا، وہ تب تو خراب ہو گیا تھا پہلے والا، اس لیے نیا لیا تھا جا کر وہاں سے۔ اب وہ اپنا عبایا نکال کر ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہو کے چیک کر رہی تھی۔ اچھا، سر ہلاتے اس نے درے کی پشت کو دیکھا، پھر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر بار بار سالار کی کال آ رہی ہے آفس سے، اور ہم مسلسل ٹال رہے ہیں، اب تو آپ بات کر لیں۔ ساتھ تیزی سے قدم ملا کر چلتے سیکرٹری سے اس نے پوچھا، میں انشاءاللہ ان سے آج رابطہ کروں گا، آج چیزیں آ جائیں گی نا؟ اس نے تصدیق چاہی، جس پر اس نے سر ہلایا تو ارمان گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور سے گاڑی ہوٹل کی طرف موڑ لی۔ فلیش بیک: سالار کو گئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا، ابھی ارمان آفس سے نکل کے ہوٹل کے راستے پہ ہی تھا جب اچانک سے اس کی گاڑی کے آگے ایک لڑکی آ گئی۔ ارمان نے بوکھلا کر بریک لگائی، لیکن تب تک سڑک کے بیچوں بیچ گر چکی تھی۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی، ابھی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ارمان گاڑی سے نکل کر اس لڑکی کے پاس آیا کہ چیک کروں کہ کیا ہوا ہے اس کو، جب وہ لڑکی اچانک سے اٹھی اور ارمان کی آنکھوں میں چلی اسپرے کر ڈالی، جس پر ارمان اس سے فوراً دور ہوا اور اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ ذہن میں تمام ڈاکومنٹ کے خیال آتے وہ گاڑی کی طرف متوجہ ہوا، مگر سوائے افسوس کے کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ وہ چور تھے، سب لے جا چکے تھے، اور گاڑی میں جو کچھ موجود تھا وہ سب اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ ان کے پیچھے بھاگنا چاہا، لیکن تبھی گاڑی اس بری طرح سے ٹکر ماری کہ وہ سڑک کے دوسری طرف جا کر گر پڑا۔ سر پر چوٹ لگنے کے باعث وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ وہاں سے ایک گزرتی گاڑی میں سوار لوگوں نے اسے بروقت ہاسپٹل پہنچایا۔ پینٹ کی پاکٹ میں اس کا آفس وزٹنگ کارڈ تھا، جس پر اس کی سیکرٹری کا نمبر معلوم ہوا تو اس سے رابطہ کیا گیا۔ پاؤں میں شدید قسم کی چوٹ آئی تھی اور پتھر سے سر ٹکرانے کے باعث ایک سائڈ سے چوٹ لگی تھی۔ جب تک وہاں اس کی سیکرٹری پہنچتا اس کو ٹریٹمنٹ دے دیا گیا تھا، لیکن فی الحال وہ انڈر آبزرویشن تھا۔ جب ارمان کو ہوش آیا تو اس کے سیکرٹری کو منع کر دیا کسی کو بھی بتانے سے، اور آفس میں وہ کہلوا دیا کہ وہ دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ گاڑی میں اس کی بیگ تھا جس میں تمام ضروری کاغذات اور اس کے پاسپورٹ بھی تھا، وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سالار کو گئے مشکل سے 8 دن ہوئے ہوں گے، اور ارمان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ لیپ ٹاپ، موبائل، کریڈٹ کارڈ، گاڑی، سب کچھ وہ لے گئے تھے، اور ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتہ ریسٹ کا کہا تھا۔ پاؤں میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ابھی چل نہیں پائے گا صحیح سے۔ اس کے تمام کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں تھے اس کے پاس، اور نہ ہی سیکرٹری کے پاس، تو وہ رابطہ کیسے رکھ پاتا؟ جب پاؤں کا درد ٹھیک ہوا تو سب سے پہلے اس نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی اور اپنا پاسپورٹ بننے کی اپیل بھی کی۔ کچھ اہم میٹنگز بھی تھیں جن میں شامل ہونا بھی ضروری تھا، تو وہ اپنے ہوٹل میں ہی میٹنگز کروا لیتا تھا۔ جس دن درے کا نکاح تھا اس دن اس نے آفس میں سالار کا نمبر لیا اور اس سے رابطہ کیا، لیکن تب تک اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ سالار نے اس کو تب بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمان درے کے لیے پوزیسو ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں فیلنگز رکھتا تھا، یہ بات نہیں تھی معلوم۔ ارمان نے اس کو اپنے ایکسیڈنٹ کا بتایا اور یہ بھی کہ اس کا سب کچھ چوری ہو گیا تھا، تو سالار نے اس کو کچھ پیسے ٹرانسفر کیے اور کہا کہ وہ بھی آ جاتا وہاں، لیکن ارمان نے سہولت سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار پر بھی نہ مانا تو سالار کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ارمان کے سامنے۔ ارمان نے اسے گھر والوں کو بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ سالار سے بھی بس ایک بار بات ہو پائی تھی بعد میں، کیونکہ وہ اس کی چیزیں نہیں ملی تھی جن کا وہ آرڈر دے چکا تھا۔ ہوٹل پہنچنے کے سب سے پہلے فریش ہوا، تب تک اس کا پارسل بھی آ چکا تھا۔ لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں ملنے پر سب سے پہلے اس نے اپنی میلز چیک کی، اور سب سے اوپر درے کی میل، پھر ایک کے بعد کئی زیادہ، جس میں درے نے اسے واپس آنے کا کہا تھا۔ پھر چیک کرتے اس کی نظر سحر کی میل پر گئی۔ مجھے آپ سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی، اگر کسی بات کے دعوے دار تھے تو اس کو نبھاتے بھی، لیکن اب بس افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی میل پڑھ کر ارمان الجھا اور جلدی سے سالار کا نمبر ڈھونڈ کر ڈائل کرنے لگا۔ پک اپ دا کال یار، مسلسل 3 بار کال کرنے پر بھی نہیں اٹھایا تو اس نے گھر کال کی، لیکن وہاں بھی نمبر بزی جا رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں اس کو ٹینشن ہونے لگی، پہلے درے کے واپس آنے کے میسیجز اور پھر سحر کے الفاظ۔ وہ کس دعوے کی بات کر رہی تھی؟
اس کو کسی انہونی کا گمان ہوا تو پہلی فرصت میں پاکستان جانے کی ٹکٹ بک کروائی، کیونکہ کام تو اب ویسے بھی مکمل کر چکا تھا یہاں کے۔ اگر اس کی چیزیں اس کے پاس ہوتی تو اس طرح گھر والوں سے رابطہ نہ ٹوٹتا۔ اب جو بھی تھا اس کو پاکستان جا کے پتہ چلنا تھا، لیکن وہاں ایک دھماکہ اس کے انتظار میں تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ حامد آج دورے کو یونیورسٹی چھوڑ آیا تھا اور ابھی وہ کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ہدا کی آج کلاس نہیں تھی تو وہ نہیں آئی تھی۔ آنٹی نے کیوں ایسا کہا تم سے؟ سحر کو سمجھ نہیں ہے حامد کی ماں درے کو عبایا پہننے سے منع کیوں کر رہی تھی؟ درے نے بھی بتایا کہ آتے ہوئے حامد نے سرسری سے کہا تھا کہ عبایا رہنے دیا کرو، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں، درے نے کندھے اچکائے۔ وہ جب سے آئی تھی تب سے خاموشی سی تھی، کچھ لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جسے شادی کر کے اس نے کوئی انہونا کام کر دیا ہو۔ تم سمجھاؤ ان کو، وہ کیا یہ کیا بات ہوئی؟ عبایا کیوں پہننا ہے؟ اتار دو، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے کوئی نئی نویلی دلہن پہ پابندیاں لگائی ہیں؟ نہیں مطلب حد ہے، سحر نے چڑھ کر نقل اتارتے کہا۔ میں نے کبھی بھی کسی سے اپنی بات مسلط نہیں کی، میں جو کرتی ہوں اپنے لیے کرتی ہوں۔ اگر میں ان سے اپنا نظریہ ظاہر کروں گی تو وہ ان کو بھی اپنے مطابق لیں گے، مجھے دلیلیں دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری دلیلیں ان کے آگے کم پڑ جائیں گی۔ اس نے مسکراتا اور ٹھہرا ہوا لہجہ اس کو دل میں اترتا محسوس ہوا۔ لیکن تم قائل کر سکتی ہو سب کو اپنی باتوں سے؟ اس نے جیسے اسے جوش دینا چاہا۔ بالکل کر سکتی ہوں، لیکن جس نے قائل ہونا ہوتا ہے وہ پہلی بات میں ہی ہو جائے گا نا۔ آپ کے بار بار کہنے سے ہم کیوں کسی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں، وہ بھی زبردستی سے؟ اپنی کتابوں کو سمیٹتے اٹھتے ہوئے اس نے اپنا عبایا درست کیا، کیونکہ اب ان کی آخری کلاس تھی۔ تم بالکل اپنے نام کی طرح ہو، الگ سی ایک پہلی سی، تم پہلے ایسی بالکل بھی نہیں تھے درے مکنون۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جس پر وہ محض مسکرا دی۔ درے مجھے پہلی والی دوست چاہیے، وہ سڑی ہوئی کریلی نہیں، سحر نے برے منہ بنا کر کہا تو درے کہنے پر مسکراہٹ سمٹی۔ سحر آئندہ مجھے اس نام سے نہیں پکارنا، درے نے سنجیدگی سے کہا تو سحر کی آنکھیں حیرت سے واں ہوئی، کیونکہ یہ وہ نام تھا جو درے کو خود بھی پسند ہے۔ لیکن کیوں؟ مجھے تو درے کہنا بہت اچھا لگتا ہے، سحر نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن درے کے آگے سے جو کیا وہ سحر کے لیے ناقابل یقین تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ میرا نام نہیں ہے اور آئندہ مجھے اس نام سے مت پکارنا، درے غصے سے چیختی ہوئی بولی۔ سحر شاکی نظروں سے درے کو دیکھنے لگی، جو آج سے پہلے کبھی غصے سے واقف نہیں تھی، اور اب اوکے ریلیکس، کیا ہو گیا؟ مذاق کر رہی تھی۔ سحر نے اس کو ریلیکس کرنا چاہا تو درے کو احساس ہوا کہ وہ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گئی ہے۔ معاف کر دو مجھے سحر، پتہ نہیں کیوں میں نے ایسا کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے لہجے میں نمی گھل گئی تھی۔ یہ کہتے صبح کا منظر درے کی آنکھوں کے سامنے آیا، جب حامد کے باہر جانے پر ثریا بیگم نے اس کو عبایا پہننے پہ ٹوکا اور ساتھ ہی اس کے نام کے بارے میں بھی بات کی۔ کیا واقعی تمہیں ارمان؟ درے کہتا تھا۔ انہوں نے جس لہجے میں پوچھا تھا، درے کو اپنا آپ کہیں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ سالار بھائی بھی کہتے ہیں، ہلکی سی صفائی پیش کی۔ سالار تو تمہارا بھائی ہے نا، لیکن ارمان؟ خیر، انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، گویا اس بات کو کہا ہو کہ احسان کیا ہو درے پہ۔ کوئی بات نہیں کہوں گی، آئندہ تم اسی طرح ریئیکٹ تو نہ کرو، سب ٹھیک ہے؟ سحر نے اس کی حالت سمجھتے اس کو ساتھ لگاتے بولی، تم دعا کرو نا میرے لیے کہ میری آگے کی زندگی ٹھیک گزرے، ورنہ لوگوں کی باتوں سے ہی مر جاؤں گی۔ درے نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا تو سحر گھبرا گئی۔ کسی نے کچھ کہا ہے درے؟ مجھے بتاؤ، سالار بھائی کو بتاؤں، وہ بات کریں گے۔ سحر نے اس کو بہلاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی کو کیا، ماما پاپا کو بھی کچھ نہیں بتانا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ درے نے آنسو صاف کرتے کہا، لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہوا نا۔ سحر نے اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی اور خود ہی کلاس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سحر پریشانی سے اس کو جاتا دیکھ کے اس کے پیچھے ہولی۔ میں سوچ رہی تھی کہ درے کو اور حامد کو ڈنر پر انوائٹ کر لیتے ہیں۔ شام کے وقت لاؤنج میں بیٹھے شائستہ بیگم اور عباس صاحب چائے پی رہے تھے، جب شائستہ بیگم کچھ سوچ کر بولی، دیکھ لو جیسے ٹھیک لگے۔ انہوں نے بغیر کچھ دیکھے جواب دیا۔ درے کی رخصتی کے بعد سالار نے ارمان کے ایکسیڈنٹ کا تو نہیں، لیکن اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور کام کی مصروفیت اتنی تھی کہ وہ رابطہ نہیں کر پایا۔ اس کا موبائل بھی کہیں گم گیا ہے، جس پر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ارمان سے بات تو ہوئی۔ تب سب نے پوچھا کہ ارمان کو پتہ ہے کہ درے کی شادی کا، جس پر سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں درے کو کال کر کے کہہ دوں گی وہ حامد کے ساتھ پرسوں ڈنر پہ آ جائے۔ انہوں نے بھی سنجیدگی سے کہا، السلام علیکم، کس کے ڈنر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ لاؤنج میں کسی کے سوال ابھرا تو دونوں نے آواز کی سمت دیکھا، جہاں ارمان نہ سمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے کھڑا تھا، جبکہ عباس صاحب اور شائستہ بیگم تو اس کے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر ہی نہال ہو گئے، اور شائستہ بیگم خوشی سے اس کی طرف لپکی اور اس کا منہ جا بجا چومنا شروع کر دیا۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہم پر کیا گزری اور کیا کیا ہو گیا تمہارے پیچھے؟ انہوں نے روتے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر شکوہ کیا تو ارمان نے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھا۔ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کس کے ڈنر کی پلاننگ ہو رہی تھی؟ ارمان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو عباس صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھا، جبکہ ارمان اب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ درے کا نام حامد کے ساتھ کیوں لیا
جا رہا ہے، چپ کیوں ہے بولیں، در حامد کے ساتھ کیوں آئے گی؟ ان کی مسلسل خاموشی پر ارمان کو لگا جیسے وہ سو جاتا، اگر ایسا ہوا تو وہ سانس نہیں لے پائے گا، لیکن پھر بھی ایک امید کے تحت دوبارہ پوچھ بیٹھا۔ اس کو اب سحر کے میسج کی بھی سمجھ آئی تھی، در حامد کے ساتھ ڈنر پہ کیوں آئے گی ماں؟ اب کی بار ارمان کا لہجہ آہستہ تھا کہ شائستہ بیگم اسے گلے سے لگی رو دی۔ مجھے معاف کر دو ارمان، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، جب ارمان نے ٹوک دیا، آپ جانتی ہیں نا تو کیوں روتے ہوئے کیوں ہونے دیا ایسا؟ اب اس کو واقعی ایسا لگ رہا تھا سانس نہیں آئے گی اسے۔ بیٹا میری بات سنو، انہوں نے پھر کچھ کہنا چاہا جب ارمان چیخ پڑا۔ ان کو رونے سے پتہ چل رہا تھا کہ درہ اب کسی اور کی ہو گئی ہے، ورنہ اس کے ذکر پر شائستہ بیگم ہمیشہ خوش ہوتی تھی، جبکہ آج ایک اداسی تھی۔ آپ جانتی تھیں آپ کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اب سے نہیں بچپن سے، جب سے ہوش سنبھالا تب سے، تو پھر آپ نے کیوں اسے کسی اور کا ہونے دیا؟ کیوں ہونے دیا ایسا؟ ارمان نے اپنے غصے کو حد درجہ کنٹرول کرتے کہا، کیونکہ وہ اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ بابا آپ نے بھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار، اس کے لیے محبت نہیں دیکھی تھی کیا؟ دیکھی تھی نا، جانتے تھے آپ بھی سب کچھ، دکھی لہجے میں کہا تو عباس صاحب اس کے پاس آنے لگے۔ بیٹا تم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ لوگ بضد تھے، سائمہ کی شادی کے ساتھ ہی حامد کی بھی شادی کرنی ہے۔ ہم نے تم سے بہت بار سائمہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سمجھانا چاہا، مجبوری تھی کہ رابطہ ختم ہو گیا، میں نہیں ختم ہوا تھا، مرا نہیں تھا میں، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ میرے ساتھ؟ ارمان نے زخمی لہجے میں کہا، نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ارمان، اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے، آئندہ ایسی بات نہ نکالنا اپنے منہ سے، شائستہ بیگم نے روتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ ارمان اب جبڑے بھیجے انہیں تک رہا تھا۔ میں تھک گیا ہوں، آپ سب سے بعد میں بات کروں گا، ابھی آرام کرنا چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ ارمان نے ہلکے سے عام سے لہجے میں کہا جیسے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی یہاں، جبکہ شائستہ بیگم نے اپنے بیٹے کو پریشانی سے دیکھا جو اب آرام سے بات کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد ان کی سنے بغیر وہ روم میں آ گیا اور دروازے کو جھٹکے سے بند کیا اور اپنا کوٹ صوفے پہ اچھالا۔ پریشانی سے صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، یہ کیا ہو گیا؟ میں اتنا غافل کیسے رہ سکتا ہوں اپنی درے سے؟ اس نے تکلیف سے سوچا اور پاس پڑے ٹیبل پر سے واش اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکا اور خود بھی اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔